ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کا کانسٹنٹ الارم بجتا رہے گا. آپ کو لگے گا کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے زندگی میں نا، ہلہ گلا خوب لگا رہے گا جیسے جیسے آپ پیری مینوپازل اور مینوپازل ایج میں جائیں گے. اور اس کو ہم وہ خواتین کہنا شروع کر دیتی ہیں نا، مڈ لائف کرائسس میرا شروع ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں، ایک آپ کی اپنی باڈی کی چینجز ہیں، آپ ان کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی زیادہ اب ایک ڈفرینٹ اینگل سے مینٹین کرنا ہے. اوپر سے آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں، اور وہ جو جوان بچے ہو رہے ہیں اگر ٹین ایج میں ہیں تو وہ ایک آپ کے سامنے روز ایک نیا چیلنج لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، روز ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کے سامنے. دوسرا کیا ہے، اگر وہ بچے میریجیبل ایج میں ہیں تو اب آپ ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہو رہی ہیں. اچھا اگر شادیاں ہو گئی ہیں تو وہ الگ ڈائنامک شروع ہو گئے ہیں، داماد ہے، بہو ہے، یا اللہ ان کے ڈائنامکس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، وہ بھی آپ کے لیے بڑے مشکل فیزز ہوتے ہیں. آپ اتنے ہیلپ لیس سے ہوتے ہیں، ادھر سے آپ اپنے آپ کو مینج کر رہے ہیں، ادھر سے آپ نے ان رشتوں کو دیکھنا ہے. اچھا پھر اپنی شادی شدہ زندگی بھی بڑی ڈفرینٹ سی ہو جاتی ہے. اکثر اوقات دیکھیں، میں نے خواتین میں بہت دیکھا ہے یہ کہ ساری زندگی انہوں نے شوہر کی بہت سی باتوں کو برداشت کیا. اچھا مرد حضرات بھی ذرا سے نا تب میلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور خواتین جو ہیں لگتا ہے کہ ہر وقت وہ جو اتنے 25 سال 30 سال کی شادی کا غصہ ہے نا ہر موقع کا، وہ اب ان کو ٹونٹ کر کر کے نا پورے کر رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارا تو ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بڑا بکھرا بکھرا سا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. کیونکہ میری جب شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ جب تم دیکھو امی اور ڈیڈی کو نا کہ وہ لگ رہا ہے تمہیں لاؤڈ ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہونا، وہ اسی طرح نا لاؤڈ ہو کے مزے مزے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو واقعی شروع میں مجھے لگا کہ وہ بڑے لاؤڈ ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ریلیکسڈ ہوتے ہیں، تو پھر میں بھی ریلیکسڈ ہوگی. اسی طرح میرے بیٹے کی نئی نئی شادی ہوئی تو میری امی کے گھر ایک دو دفعہ گیا تو پھر میری امی کو کہتا ہے نانو میں دیکھ رہا ہوں کہ نانا جی الگ کمرے میں بیٹھ کے وہ اپنا کوئی میچ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، آپ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے ٹی وی پہ کچھ اور دیکھ رہی ہیں، آپ لوگ الگ الگ کیوں بیٹھتے ہیں، آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے دیکھیں. تو میری امی نے اس کو ہنس کے کہا بیٹا ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہے، ہماری عمر پہ پہنچو گے تو ایسے ہی ہوگا. آپ اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق پھر بہت سارے کام جو ہیں وہ اس طرح سے پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی، کچھ خواتین کے ہسبینڈ بھی ٹونٹ زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں لاٹ آف ٹائمز یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہم خود بھی ہماری ہمتیں جواب دے رہی ہیں، اب ہمارے والدین بھی ہیں وہ ایج کر رہے ہیں، ان کے بھی چیلنجز بڑھ رہے ہیں. اچھا ہمارا اپنا بھی ایک جو ہے ایگزاسٹو فیز ہے، اب جناب ہمیں اپنے پیرنٹس کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ادھر سے سسرال کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ادھر سے میاں کو ہینڈل کرنا ہے. آپ سوچیں نا آپ کے فرنٹس زیادہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ کچھ چیزیں جو ہم نے اوور ایئرز بڑی سمیٹ کے رکھی ہوتی ہیں اب وہ اندر اندر ہمیں دکھ دینا شروع کر دیتی ہیں، یا یہ کہ کئی فیملی ممبرز کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا بھی دکھ ہوتا ہے، کوئی بہن بھائی ہیں یا والدین چلے گئے ہیں یا فرینڈز ہیں کچھ وہ نہیں ہیں اب دنیا میں. کچھ لوگوں کی پروفیشنل رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ ابھی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں، یا کچھ لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں تو ان کا تو یہ ہوتا ہے دے ول نیور ریٹائر. اچھا فائنینشیل کنسرنز بڑھ جاتے ہیں. جیسے آپ ٹپیکلی دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں پوچھتے ہیں اچھا بچے، ہم کہتے ہیں پڑھ گئے، اچھا شادیاں، ہاں جی ہو گئی، ہاں فارغ ہو گئے، لیکن آپ دل میں سوچتے ہیں میں تو فارغ نہیں ہوئی، میں تو بلکہ بچوں کا بھی مجھے کرنا پڑتا ہے، ان کے تحفے بھی لانے پڑتے ہیں، اور بچے ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں سے. اچھا پھر اگر ان کے بچے ہو گئے ان کو بھی تحفے دینے پڑتے ہیں، مجھے تو کم چیزیں مل رہی ہیں ابھی تک، اور مجھے ہی ابھی تک سارے بچوں کو مجھے زیادہ دینا پڑتا ہے، بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو اس کو دینا ہے، بہو کو بھی کچھ نہ کچھ ہر وقت لے کے دینا ہے. تو اور اپنی صحت کے بھی ڈاکٹرز کے پاس جانا، اپنی میڈیسنز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. پھر یہ کہ جو اپیرنس چینج ہو رہی ہوتی ہے نا یہ بھی ٹھیک ٹھاک ٹچی نقطہ ہوتا ہے نا. ٹپیکلی اگین وہی میں کہتی ہوں کہ آپ نا بڑا پوز بنا کے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ تصویر کھینچتے ہیں، جب تصویر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ دیکھ کے کہتے ہیں یہ بوڑھی سی عورت کون نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو وہی اگین سویٹ 16 یا 25 ایئر 30 ایئر سمجھ رہے ہیں. سمجھ آتی ہے چاہیے تو میں ہوں، وزن بھی بڑا ہوا نظر آ رہا ہے، شکل بھی اب ویسی نہیں رہی ہے، عجیب سا اندر نا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اپنی آئیڈینٹی اور پرپس کو بھی لوگ بہت زیادہ کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ سوچیں یہ سارے ایکچول جو چیلنجز ہیں، لیکن جب موڈ سوئنگز ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا. تو اس میں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، ایک تو بریدنگ، سلو بریدنگ ایکسرسائزز کیا کریں. اس کے علاوہ ذکر، توجہ کے ساتھ اذکار جو ہیں اپنے پڑھیں. پھر یہ کہ
کچھ ٹیکنیکس جیسے تھاٹ پروسیس کو مینیج کرنے کی، بیہیویئرز کو مینیج کرنے کی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کبھی کہ آپ سے نہیں مینیج ہو رہا تو آپ کو کوچنگ لے لینی چاہیے. ہمارا ایکچولی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس کاؤنسلنگ یا کوچنگ میں جاتے ہیں تو شاید ہم پاگل ہیں، ہمارا دماغ خراب ہے اس لیے ہمیں جانا پڑ رہا ہے. ہم نے کبھی اس کو اس طرح نہیں سوچا کہ اگر ہم کسی سے کوئی ہیلپ لیتے ہیں، ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایکسپرٹ ایڈوائس مل جاتی ہے کہ ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے. اسی طرح جرنلنگ یہ کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے نا، آپ لکھتے ہیں، آپ کوئی اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. اچھا، واک جب کریں تو مائنڈ فل واکنگ ہونی چاہیے. آپ سوچیں نیچر کو انجوائے کرنے والے، پھر نیچر میں بہت زیادہ ٹائم گزاریں. ہیلدی کنیکشن بنائیں، اپنے سوشل کنیکشن. اور باؤنڈری سیٹنگ سیکھنی پڑتی ہے، ریئلسٹک قسم کی باؤنڈریز بنانی پڑتی ہیں. ہر ریلیشن شپ کی لمٹ سیٹ کرنی پڑتی ہے کہ کہاں تک میں نے کوئی کام کرنا ہے. اور اس میں بتاؤں کہ مجھے جب بھی لگتا ہے میرا دل ٹوٹا ہے نا تو پھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں. پہلے تھوڑا سا دکھ منا لیتی ہوں کہ ہاں مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. پھر میں اپنے آپ کو پوچھتی ہوں کہ اگر میں 30 سال کی ہوتی تو کیا مجھے اتنی تکلیف ہوتی؟ تو میرے اندر سے آواز آتی نہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی. تو پھر میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایجنگ پروسیس ہے نا یہ زیادہ دکھ دے رہا ہے، وہ ہارمونل چینجز زیادہ دکھ دے رہی ہیں. تو پھر دوبارہ اپنے آپ سے یہی بات کرتی ہوں، اپنے آپ کو تھوڑا سمجھاتی ہوں کہ اتنی بڑی بات نہیں ہوئی ہے، اس کو ایسے کرو، تھوڑا سا صبر سے برداشت کر لو. اور جب آپ صبر سے برداشت کرو، اللہ سے بہت دعائیں مانگو اور اپنے مقصد حیات پہ فوکس کرو، کن ایریاز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اور دیکھو اصل خوشی تو جنت میں ملنی ہے نا، جنت کو ہم فوکس کرتے ہیں. یہاں پہ تو یہ کچھ نہ کچھ بینڈ باجے بجتے ہی رہنے ہیں، کچھ نہ کچھ زندگی میں ہوتا ہی رہنا ہے. تو جب ہم ایسا اپنے آپ کو بتاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان تھوڑا اپنے آپ کو نا بہتر محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دعائیں پڑھتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس طرح آپ پڑھیں، اس طرح استغفار پڑھیں، درود شریف آپ پڑھیں. اچھا، اسی ٹائم میں آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے، غلط عادات سے بھی بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو کہا جنک کی طرف چلے جاتے ہیں، شگری کھانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ان نیسیسری یہ سپلیمنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ جو ہیلدی باڈی ہوتی ہے نا اس کو ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے. اور جتنا ہم ہیلدی باڈی کو فوکس کرتے ہیں اتنا زیادہ ہماری صحت جو ہوتی ہے نا وہ بہتری کی طرف رہتی ہے. اب تھوڑی سی جو ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ نہ تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، نہ اس کو گلوریفائی کرنا چاہیے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جی کس کو ایچ آر ٹی کی طرف جانا چاہیے، ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی کی طرف جانا چاہیے جب بھی آپ کو لگے آپ پیری مینوپوزل ہیں. ویسے تو پیری مینوپوزل ہونے سے پہلے ہمیں اپنی صحت پہ کام کرنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے گھر کے بزرگوں کو دیکھتے رہیں اور آپ دیکھیں جو ان کو چیلنجز آ رہے ہیں وہ کون سے کام نہیں کر رہے تاکہ میں ابھی سے ان کاموں کی چیک لسٹ بناؤں اور ان کو کرنا شروع کر دوں. اور اسی طرح جو کام وہ یعنی ان کی اگر صحت اچھی ہے تو انہوں نے کون سے اچھے سٹیپس لیے ہیں، کون سے اچھے ڈیسیجن لیے ہیں تاکہ میں بھی وہ والے ڈیسیجنس لینا شروع کروں. جیسے جیسے ہم وہی کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی. پھر اسی طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑے تھوڑے سمٹمز آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو فزیکلی بھی مینیج کریں، جو میں نے آپ کو سارے سٹیپس بتائیں اس کے ذریعے. ایموشنلی بھی مینیج کریں، ایموشنل انٹیلیجنس بھی آپ سیکھیں، سوشل کنیکشن، اسٹریس مینجمنٹ آپ نے سیکھنی ہے. اور میں بتاؤں کہ اس کے لیے میں اسٹریس کے لیے ایک فارمولا بھی دیتی ہوتی ہوں، ایس از اکول ٹو پی گریٹر دین آر. ایس از اسٹریس از اکول ٹو پی. پی از دا پریشر، جو آپ پریشر فیل کرتے ہیں، گریٹر دین دا ریسورس، یعنی آپ کے ریسورسز کم ہو رہے ہیں. جیسے وہی میں نے آپ کو کہا نا، آپ جذباتی طور پہ آپ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کرنا ہے، وہ پریشر کم ہو جائے گا. آپ کے کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں ٹھیک تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا آپ سے کام نہیں کیا جا رہا. اچھا، کچھ چیزوں کا فضول میں ہم پریشر لے رہے ہوتے ہیں، آگے کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا. تو آپ نے بہت ساری جگہوں پہ آپ نے اللہ پہ توکل جو ہوتا ہے نا وہ بڑھانا ہوتا ہے، اس سے جو ہے نا وہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. سو بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بہت زیادہ خرابی آ رہی ہے، آپ سے مینیج نہیں کیا جا رہا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. اپنی ہمسائی سے نہیں پوچھتے تم کیا لے رہی ہو، مجھے بتا دو میں بھی یہ لے رہا ہوں، میں فیس بچا لوں. نہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر کو پورا چیک اپ کراتے ہیں، آپ پوری چیک لسٹ ان کو دیتے ہیں کہ یہ مجھے سمٹمز آ رہے ہیں جو مجھ سے مینیج نہیں کیے جا رہے. اور پھر اگر انہوں نے آپ کے کوئی لیبس کروانی ہیں وہ سارے ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں. اور پھر بے شک اس کے بعد آپ کو وہ وہی ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی دے دیں، وہی پیچ دے دیں، وہی میڈیسن دے دیں جو آپ کی ہمسائی لے رہی ہے، لیکن کم از کم آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کون سی میڈیسن لے رہے ہیں.
یہ میڈیسن لینے کے بعد آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ میں کیونکہ HRT میں کروا رہی ہوں تو بس اب میں وہی بات ہے برگر کھاؤں، پیزا کھاؤں اور کیکس کھاؤں، پیسٹریز کھاؤں، بیٹھی رہوں، سوؤں نہ سوؤں. نہیں، یہ نہیں آپ کر سکتے. آپ کو اٹ موسٹ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے لائف سٹائل کو مینیج کرنا ہے، تاکہ یا تو میری یہ جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے بہت زیادہ نہ چلے، یا یہ کہ اگر مجھے لینا بھی پڑتا ہے تو میرا آؤٹ لک بہتر ہو جائے. نہیں تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں یہی کہتے ہیں جی میڈیسن تو میں ساری لے رہی ہوں، مجھے فرق نہیں پڑ رہا. اس میں آپ کو پتہ ہے کچھ کانٹرا انڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں لے پاتے، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ مثلا اگر آپ کی کوئی کینسر کی ہسٹری ہوتی ہے، یا آپ کی کوئی جو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کے یوٹرس کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی لیور ڈیزیز ہوتی ہے، وہ نہیں لے سکتے. تو کچھ ایسی چیزیں سچویشنز ہوتی ہیں، وہ خود ہی ڈاکٹر جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے، جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. ہم کیسے مینوپاز کو امبریس کریں، ایکسیپٹ کریں، بلکہ اور پیسو سفرنگ میں نہ جائیں، دکھ نہ منانا شروع کر دیں. یعنی اگر میری باڈی چینج ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ آئی ایم فائن ود دیٹ کانسیپٹ. ٹھیک. اسی طرح سے اگر کوئی مجھے زیادہ بڑا کوئی سمٹم فیل ہو رہا ہے تو میں اسے اگنور نہیں کروں گی، میں اس کے مطابق اپنے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی. اسی طرح سے میری ورتھ اس چیز سے نہیں ہے کہ میں جب تک فرٹائل تھی، جوان تھی، بلکہ جو ہوتا ہے نا دل جوان ہونا چاہیے. دل جوان ہوگا نا تو آپ بہت کچھ سیکھتے رہیں گے اور بہت کچھ لوگوں کو ہیلپ کرتے رہیں گے. اسی طرح میری روٹینز جو ہیں پرپزفل ہو جانی چاہیے، اور میرے اندر ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے، میں بہت سے کام جو ہیں وہ ابھی بھی کر سکتی ہوں. تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ بایولوجیکل ایکسیپٹنس لے کر آئیں کہ ٹھیک ہے میری باڈی چینج ہو رہی ہے. ایموشنلی اپنے آپ کو الاؤ کریں یہ فیل کرنا کہ ہاں یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ فیز ہوگا. اور ساتھ ہی آپ نے رسپانسبل ایکشنز کی طرف جانا ہے کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، جو مجھے لائف سٹائل دی، جو امانت دی ہے باڈی، اس کو میں نے بیسٹ سپورٹ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. سو بیسیکلی آپ کو کیا کرنا ہوگا، بیوٹی سٹینڈرڈ کو، اپنی وہ جو فیمنن ورتھ ہے نا اس کو ریڈیفائن کرنا ہوگا. یعنی وہ جو بال گرے ہو رہے ہیں، اب یہ بھی ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ میں گرے ہی رہنے دوں، کیا کروں، یا ڈائی کروں ان کو، یہ اب آپ کی مرضی ہے. اچھا، اسی طرح آج کل تو استھیٹکس کا اتنا زیادہ ہے، اب آپ دیکھیں اس کی وجہ سے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بالکل وہ ہم پتہ نہیں کیا کیا پروسیجرز کروانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے اسکن کیئر بہت اچھی کر دیں، فیشیل اپنا کروائیں، ہائیڈریشن اپنی اچھی رکھیں، وہ آپ کو، اور نیند آپ پوری کریں تو وہ آلریڈی آپ کو یوتھفل لک دے دے گا. اسی طرح سے اگر ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا انٹیمیسی کا ریلیشن شپ سفر کرتا ہے تو وہ بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیں کہ اس کے لیے کوئی اگر میڈیسن یا کوئی چیز لینی ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. اچھا، ہسبینڈ کے بارے میں بھی انسیکیور نہ ہوا کریں. اگر آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے اور اس کو آپ کیری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے ہی ہسبینڈ رہیں گے، کوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہے. ہم خود انسیکیور ہو جاتے ہیں اور خود پھر ہم اتنا وہ ڈریگڈ طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ پھر ان کو بھی نظر آتا ہے کہ جی میری بیگم جو ہے نا وہ بوڑھی ہو چکی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری اسلامک آئیڈینٹی رکھی ہے نا دین کے حساب سے، وہ ان باتوں پہ بیسڈ ہی نہیں ہے. جیسے کبھی کبھی میرے پاس کوئی بچی آ کے کہتی ہے میری شادی نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں، میں بڑی پریشان ہوں. تو میں کہتی ہوں مبارک ہو آپ کو، شادی اگر آپ کی نہیں بھی ہوگی نا تو آپ اگر حسنات اپنے بڑھا دیں گے اور اللہ آپ سے راضی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جائے گا. وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ صرف مسٹر اینڈ مسز آ سکتے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی اس ایج بریکٹ کے لوگ آ سکتے ہیں، بلکہ وہاں جا کے سب جوان ہو جائیں گے. تو اصل ہم نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے حیاۃ طیبہ دیں گے، بہت اچھی پاکیزہ زندگی دیں گے. اصل ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. ڈزنٹ میٹر، یعنی ہم نے اس کو اتنا بڑا اپنے لیے پہاڑ بنا لیا کہ بس جی میں گئی. ایسے نہیں ہم نے کام کرنا. پروڈکٹیوٹی کو آپ کو ریڈیفائن کرنا پڑے گا، کیونکہ وہی بات ہے کہ اب آپ وہ 20-25 سال کی ایج تک نہیں ہیں، اب آپ کراس کر چکے ہیں سرٹن ایج. آپ کو اپنے انرجی پیٹرن کو دیکھنا ہوگا کہ میرا انرجی لیول کتنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کن آورز میں بہت زیادہ کام پہ فوکس کر سکتی ہوں، آپ نے وہ کام کرنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کن کاموں کو ڈیلیگیٹ کروں.
جیسے میں خود پرسنلی دیکھتی ہوں، مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہمیشہ سے تھا، اور میں بہت چیزیں، مطلب کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ بولیں کہ مجھے نہیں بنانی آتی، میں بناتی بھی بہت تھی. لیکن اب دیکھیں ہمت اتنی نہیں رہی، اور کام بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے دیے ہیں دین کے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کچن ہیلپ دی بھی ہے نا، تو میں کچن میں کام نہیں کرتی. مجھے کوئی پوچھے بھی آپ بالکل کچھ نہیں کرتی، میں نے کہتی ہوں میں نے اتنا کیا اب نہیں میں کرتی. اب بچے جوان ہیں اور بہویں ہیں اور ہیلپرز ہیں، وہ کام کرتے ہیں، میں وہ کام کرتی ہوں جو کہ وہ نہیں کر سکتے. اگر وہ بہت سے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں، چیزیں سکھا سکتے ہیں، تو میں کہوں گی ٹھیک ہے میں جاتی ہوں کچن میں ہانڈی روٹی کرتی ہوں. تو آپ اپنی انرجی کو سیو کریں. ٹھیک، اسی طرح ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں، کس سے کیا کام میں نے دینا ہے. اسی طرح سے کنٹرول نہ کریں. جتنا آپ کنٹرول اس عمر میں اپنا بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ہم ہر شخص کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، میری مرضی کے مطابق کھائیں، میری مرضی کے مطابق چلے، ہم خود ایگزاسٹ ہوتے ہیں. تو مینٹور کریں، مربی بن جائیں، تاکہ خود آپ کے بچے اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آ کے آپ سے مشورہ لیں کہ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے کس معاملے میں. اسی طرح کانسٹنٹ ایکٹیویٹی میں رہیں، کچھ نہ کچھ ہیلدی ایکٹیویٹی، ہیلدی کام جو ہے وہ کرتے رہیں. آپ کے جتنے ایکسپیرینسز ہیں ان کو گائیڈنس میں بدل دیں. یعنی اس کو میں کہوں گی کہ ایک آپ کا مینوپاز فرینڈلی پروڈکٹیو ماڈل ہو جانا چاہیے. اور اس میں کیا کچھ ہوگا، اس میں آپ نے اپنی صحت کو پرائیورٹائز کرنا ہے اور اپنے مقصد کو پرائیورٹائز کرنا ہے. ٹھیک، تو ابھی میں چاہوں گی کہ آپ یہ لکھیں کہ کون سی 3 پرائیورٹیز میری ہونی چاہیے. ایک میری صحت کی، آپ اپنے پاس لکھیں، ایک میری ریلیشن شپ کی، اور ایک کسی بھی پلیٹ فارم پہ، جیسے اس وقت آپ آئی ایم امپاورڈ کے پلیٹ فارم پہ ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ کوئی میننگ فل کنٹریبیوشن دیں. آپ کا اپنا بھی کوئی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جہاں پہ بھی آپ کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہیں. پرائیورٹائز کریں، اور ہر 2 ہفتے بعد اس پرائیورٹی کو چیک کر لیا کریں کہ میں نے اپنی ہیلتھ کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے اپنے کسی ریلیشن شپ میں کیسے انویسٹ کرنا ہے، اور میں نے کون سا کوئی میننگ فل کنٹریبیوشن کرنی. دوسرا یہ کہ اپنے سمٹمز پہ چیک رکھیں. اگر ابھی ارریگولر سائیکل ہو رہا ہے تو تب میں نے کیا کرنا ہے، ہاٹ فلیشز ہو رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، نیند کو کیسے دیکھنا ہے، موڈ کے اوپر کیا کام کرنا ہے، ہیڈ ایک تو نہیں مجھے ہوتی، کوئی جوائنٹ پینس تو نہیں ہے، کوئی ایسے جو ٹریگرز کوئی چیزیں بن رہی ہیں ان کو میں نے کیسے دیکھنا ہے، میری عبادات تو نہیں سفر ہو رہی. میں نے ان سب ایریاز پہ خاص طور پہ نظر رکھنی ہے. اور اپنی بیسٹ انرجی کی ونڈو جو ہے اس کو آپ چیک آؤٹ کرتے رہیں کہ کون سی ہے. اور پھر اپنے آپ سے بار بار یہ پوچھیں میں نے کس چیز کو چھوڑ دینا ہے. بھئی اب میرے بس کی بات نہیں ہے، میں بھی غم نہ مناؤں، وہ اس عمر کی ریکوائرمنٹ تھی، اب نہیں میں کر سکتی، آئی ایم لیونگ اٹ. نمبر 2، میں نے کس چیز کو ڈیلیگیٹ کر دینا ہے، کون سی چیز میں اس کو کسی آٹومیشن پہ ڈال سکتی ہوں کہ وہ خود بخود ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ ہو. اگر مجھے کوئی ایموشنل سپورٹ چاہیے تو وہ میں نے کیسے لینی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکمت دی ہے نا، وزڈم دی ہے، اس کو ایکسپینڈ کریں. ینگر جنریشن کو ٹرین کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ڈاٹر ان لاز کو مینٹور کریں، ان کو کچھ سکھائیں. اسی طرح کمیونٹی سروس دیں. پھر آپ فیملی ممبرز کو سپورٹ کریں. ایسا بنے کہ لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھنا چاہیں. خوفناک آنٹی نہ بنیں کہ جہاں پہ آپ بیٹھیں تو لگے کہ آپ ہر ایک کو، کسی کو استغفر اللہ، کسی کو کہہ رہے ہیں توبہ توبہ، آج کل کی نسل. یہ جملہ نا مجھے بڑا برا لگتا ہے. میں کئی گیدرنگز میں ہوں تو وہاں پہ نا ینگ بچیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی میری عمر کے خاتون کہتی ہیں آج کل کے بچے اور آج کل کی نسلیں پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. میں کہتی ہوں دیکھیں ایسے تو نہ کہیں نا، ان کی بھی عزت کریں. سب عزت کے لائق ہوتے ہیں نا، اور ہر ایک کو ہم نے ایک رسپیکٹ دینی ہے اور پھر ان کو آگے لے کے چلنا ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی اسلامک ہسٹری میں دیکھیں نا تو ہمیں کیا نظر آتا ہے. جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ دیکھیں کہ عمر کے وہ کس حصے میں تھی، لیکن کتنی میچور قسم کی ان کی اسٹرینتھ تھی، کیسا مقصد تھا، کتنی ایموشنل اسٹیبلٹی تھی، کتنی اللہ نے ہمت دی ہوئی تھی، کتنی انسائٹ تھی. کہ آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان وحی کے ساتھ اس کے بعد آتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور وہ بتاتے ہیں ان کو کہ کیا میرے ساتھ وہاں پہ ہوا جو پہلی وحی ہے، تو وہ کیا کہتی ہیں، کتنی ویل گراؤنڈیڈ تھی. اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ سوچیں نا ہمارا حال کیا ہو. ہم تو خود بکھر جاتے ہیں، ہم تو چیخنا شروع کر دیتے ہیں. ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمارا کوئی گرینڈ کڈ آ کر وہ کوئی چیز چھوٹی سی جھولا جھولنے لگے، ہمارے بیڈ پہ جمپ کرے، ہم چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں اس کو لے جاؤ، اس کو پکڑے، کوئی دیکھے. کیوں؟ ہم خود ایموشنلی وہ ہیں، مینو پاز نے ہمارے تباہی پھیری ہوئی ہے. اتنی ایموشنل انٹیلیجنٹ
کس لیول کی ان کی تھی. جب آپ مڈ لائف میں آ جاتے ہیں اور آپ کا انرجی لیول وہ نہیں رہتا تو اپنی ججمنٹ کو تو نہ چھوڑیں. اسی طرح اپنی ایموشنل رینج کو ٹھیک رکھیں, ریئلسٹک قسم کی پرائرٹیز اپنی رکھیں, ہمت رکھیں کہ مشکلات کا سامنا آپ نے کیسے کرنا. ام سلمہ کو دیکھیں رضی اللہ عنہ, آپ دیکھیں حدیبیہ کے موقع پہ, یعنی جب وہ ایک مشکل سے سینیریو تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کانٹریکٹ ہوا ہے اور وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں, اور صحابہ کرام اوور ویلمڈ ہوئے ہیں کہ ہم تو عمرے کی نیت سے آئے تھے اور وہ نہیں احرام اتارنا چاہ رہے. ایک ایڈوائس ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ آپ کریں, آپ کریں گے سب آپ کو فالو کریں گے. تو یہاں سے ہمیں کیا ایک لیسن ملتا ہے, ٹھیک کہ دیکھیں ایموشنل انسائٹ ہماری بڑھ جانی چاہیے, اور ہمیں ارد گرد کے لوگوں کی نفسیات سمجھ آنی چاہیے, کیونکہ ہم نے اتنے فیزز آف لائف دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمیں کوئی اسٹریٹجک قسم کی ایڈوائس دینی چاہیے. بیوقوف ماں, بیوقوف ساس اور بیوقوف خاتون گھر میں جو یوز لیس کونے میں بیٹھی ہے وہ نہیں نظر آنا چاہیے, یہ ہر وقت بکھری ہوئی ہے, اس سے کوئی چیز مینیج نہیں کی جاتی ہے. ان یہ نظر آنا چاہیے کہ بہت کچھ وہ کر سکتی ہے. تو آپ دیکھیں بہت اتنے زیادہ لیسنز ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیں, اب دیکھیں کتنی ینگ تھیں جب وہ بیوہ ہو گئی, لیکن انہوں نے کیسی زندگی گزاری اس کے بعد کہ وہ پڑھ رہی ہیں, پڑھا رہی ہیں, رہنمائی دے رہی ہیں. یعنی ان سے ہمیں ایک مینوپوزل لیسن کیا ملتا ہے کہ اگر آپ ایمٹی نیسٹ ہیں, آپ کی اولاد بھی نہیں ہے, آپ کا شوہر بھی نہیں ہے, تو آپ لرننگ سپیس کو اپنی ایکسپینڈ کرتے ہیں, ٹیچنگ سپیس بڑھا دیتے ہیں, سروس کی سپیس جو ہے وہ آپ کریٹ کرتے ہیں, لکھنا اور لوگوں کو گائیڈ کرنا, اور آپ دیکھیں کہ عبادت آپ زیادہ سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ریلیشن شپس پہ ہم کیسے کام کریں گے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میرے پاس پورا تھیسز ہے آج آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے, کیونکہ مجھے بھی یہ موقع جو ملا ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کا, اور اس پہ بڑی ضرورت تھی بات کرنے کی, تو میں تھوڑا سا بھی ٹائم آپ کا لوں گی, اور پھر کچھ سوال اگر ہوں گے تو وہ بھی لوں گی. اس میں کیا ہے, آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے یعنی مرد حضرات کی بھی کچھ ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہسبینڈ یا باقی فیملی ممبرز کو سمجھیں. خواتین تو سمجھ جاتی ہیں نا, آنکھ کے اشارے سے بھی سمجھ جاتی ہیں, جسم دیکھ کے بھی سمجھ جاتی ہیں, عمر کا اندازہ لگا کے بھی سمجھ جاتی ہیں, اچھا جی پیری مینوپوزل ہے, اور یا یہ کہ مینوپوزل ہے. یہ ہے کہ ظاہر ہے ینگ بچیوں کو بھی تھوڑا سا ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا جب تک وہ اس فیز میں نہ جائیں یا دیکھیں نا. تو خواتین کو صرف لیبل لگا دینا کہ تمہارا دماغ خراب ہے اور تم بڑی انسٹیبل ہو, پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے, اور اپنے آپ کو سنبھالو, تو ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی اسپیس فیملی دے کہ شی از گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ ٹائم, اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے مردوں کی بھی تربیت اس معاملے میں ہو کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ وہ اریٹیٹڈ نہ ہوں, بلکہ خیال رکھیں اور اپنی بیوی کا, اور اسی طرح سے اپنے گھر کی خواتین کا, کہ کوئی بات نہیں اگر وہ اس وقت تھوڑی سی پریشان لگ رہی ہیں, اور اگر ان کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑ رہا ہے یا ان کی کچھ باتوں کو اگنور کرنا پڑ رہا ہے, تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو خواتین جو ہیں ان کو اپنے ساری یہ جو اسٹرینتھ ہے اس کو بلڈ کر کے کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور خواتین کو جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہوتا ان کو جو ہے نا گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیں کہ جو ہمارے شروع کے زندگی کا ادوار ہوتے ہیں نا, ایک عورت جو ہوتی ہے بہت ہیویلی انویسٹڈ ہوتی ہے شوہر پہ, بچوں پہ, کریئر پہ, اپنی کوالیفیکیشنز پہ, کوئی اپنے ویزیبل آؤٹ کمز پہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم اپنے ایمان پہ زیادہ کام کریں, اپنے وزڈم پہ, حکمت پہ زیادہ کام کریں, اپنے سکلز کو بڑھائیں. اپنی جو فیملی ہسٹری ہے نا, ہمارے خاندان میں کیا کچھ جنریشن سے چلتا آ رہا ہے, وہ اپنے بچوں کو سنائیں, ان کو بتائیں. ہمت اپنی جو ہے اس سے اگلی جنریشن جو ہے ان کو ہیلدیئر کانسیپٹس جو ہیں وہ دیں. جتنا ہم ہیلدی کانسیپٹس دیں گے تو کیا ہوگا, اسی سے آپ کی وہ جو خیر ہے نا وہ آگے تک چلی جائے گی. تو یہ یاد رکھیں کہ کیونکہ یہ تمام فیزز اللہ کی طرف سے ہیں, ہم خود سے نہیں اپنی باڈی میں کوئی چینج لا سکتے, یہ اللہ نے ہمیں ایسا ڈیزائن کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو جب اللہ کے فیصلے ہیں تو ہم نے ان میں خیر ڈھونڈنی ہے, اور اپنے آپ کو ایک رسپانسبل پاتھ جو ہے وہ اسی پہ رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم ہر سٹیج پہ اپنی زندگی کے کچھ نہ کچھ جو طریقہ ہے وہ اس کے ذریعے سب کو بتاتے رہیں, سکھاتے رہیں, اور خود بھی سیکھتے رہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ہر سٹیج پہ کوئی نہ کوئی نیا سبق آپ کے لیے ہوتا ہے. سمجھے آپ نیکسٹ کلاس میں
پروموٹ ہو جاتے ہیں اور وہیں سے آپ اپنی جو لرننگ ہے نا اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ میل کو کیسے سمجھائیں پیار سے سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں گے, کوئی آرٹیکلس پڑھیں اور پھر اپنی پرسنالٹی کو ایک انرجیٹک لیول پہ رکھیں کہ فار مائی ایج, فار مائی چیلنجز, میں کس طرح ان سارے فیزز میں اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہوں. چکن لینا کیسا ہے جی؟ بہت اچھا ہے, اگر دیسی مرغی ہے یا اچھی ہے, یعنی جتنی بھی وہ ہیلدیئر ہے آپشن تو آپ ضرور لیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ناٹ ریکمینڈیڈ. اس کے بارے میں دیکھیں 2-3 آراء ہیں. ہاں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہت ہیلدی ہے اور اس کو بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی ہیلدی نہیں ہوتی ہے. میں اس بریکٹ کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں لاتی ہوں جو ہمارے سنت سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سحری کرتے تھے اور پھر شام کو افطاری کرتے تھے, تو بس وہ بریکٹ ٹھیک ہے. جو لوگ بہت لمبے لمبے فاقے کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس سے پھر آپ کی صحت خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جب آپ ایکسرسائز کا بتا رہے تھے تو میرے مائنڈ میں آ رہا تھا, کیونکہ میں نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی کچھ دن پہلے, تو لیکن یہ ہوتا تھا کہ یا تو ایکسرسائز کے بعد بہت زیادہ اوور ایٹنگ ہو جاتی تھی کیونکہ بھوک بہت لگنا شروع ہو جاتی تھی, یا پھر انڈر ایٹنگ ہو جاتی تھی کہ اتنی پھر ویکنیس ہوتی تھی, اور پھر یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایکسرسائز کے بعد ہم کیا کھائیں, اسپیشلی جب ہمارے پاس شام کو ٹائم ہوتا ہے, جیسے رات کو ٹائم مل گیا تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنے کا, تو اس کے بعد بہت زیادہ پھر ویکنیس بھی ہو جاتی تھی. تو ایکسرسائز کے بعد اسپیشلی اگر ہم شام کو کریں یا رات کو کریں کچھ ایکسرسائزز جیسے ہم نے نکالی ہوتی ہیں, سلیکٹ کی ہوتی ہیں, تو اس کے بعد ہم اپنے جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں اس کو ہم کیسے پھر مینیج کریں, یا پھر اس کے بعد ہم ایسا کیا کھائیں گے ہمیں ویکنیس نہ ہو صبح تک. اچھا, ایک تو جو ایکسرسائز کا جو آپ نے پراپر ایکسرسائز کرنی ہے نا, اس کا ٹائم رات کا نہیں ہوتا, ہمیشہ دن کا ہوتا ہے. یعنی کوشش کریں شام 5-6 بجے سے پہلے آپ اپنی ایکسرسائز کر لیں. رات کے کھانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ صرف 100 سٹیپس تک آپ واک کریں, بہت اگریسو کوئی ایکسرسائز نہ کریں, کیونکہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ہماری باڈی میں کورٹیسول پروڈیوس ہوتا ہے اور پھر وہ ہمیں جگاتا بھی ہے, اور وہی بات ہے بہت ساری چینجز کے ساتھ لے کے بھی چلتا ہے. دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ رات کو بھوک لگ جاتی ہے یا ایکسرسائز کے بعد بھوک لگ جاتی ہے, تو اس میں بہت ساری چیزوں کا بیلنس آپ کو دیکھنا ہوگا. جیسے جو لوگ صبح ناشتہ نہیں کرتے, بہت دیر تک بھوکے رہتے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے, یا ہائیڈریشن ان کی نہیں ہوتی ہے, یا ان کا فائبر وہ کم لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے بعد بھوک لگتی ہے اور آپ کیلوریز نہیں بڑھانا چاہتے لیکن ہیلدی بھی رہنا چاہتے ہیں, تو آپ چنے اور کشمش 2 حصہ چنے جو خوش چنے ہوتے ہیں بھنے ہوئے, اور ساتھ 1 حصہ کشمش اس میں ڈال لیں, اور آپ وہ تھوڑے سے کھا لیا کریں, 1 ٹیبل سپون کھا لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے پیٹ میں کافی فلنگ ہو جائے گی. اور پانی ہائیڈریشن کا اپنا اوور آل جو ہے نا وہ خیال سے ہی رکھنا چاہیے. کبھی جو پری مینوپاز یا مینوپاز اگر آپ فیس کر رہے ہوتے ڈیورنگ دے ٹائم کے جو ہسبینڈ کے ساتھ ایج ڈفرینس ہوتا ہے, وہ مین وائل ان کا ایک ریٹائرمنٹ فیس چل رہا ہوتا ہے, تو ان کی اپنی ایک وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے اور عورت کی اپنی ایک چل رہی ہے, تو اس کا وہ جو کلیش ہوتا ہے وہ کبھی کبھی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ کریں, ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں انڈرسٹینڈ کیا جائے. تو اس چیز کو تھوڑا سا اگر آپ کلیئر کریں. امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں ایک چیز یہ سمجھنی ہوتی ہے کہ یعنی ہم نہ کسی کی ذمہ داری ایک حد سے زیادہ نہ لیں. یعنی میرے اوپر اپنی اتنی ذمہ داری ہیں, میں نے اپنے اتنے بوجھ اتنے بیگز اٹھائے ہوئے ہیں, تو میں دوسروں کا بیگ بھی اٹھا لوں. وہ بھی میچور ہوتے ہیں, ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. میں میچور ہوں, میری اپنی ذمہ داری ہے. تو ہم نے اپنی اپنی صحتوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ فزیکل ہو, مینٹل ہو, اسپریچل ہو, ایموشنل ہو, پروفیشنل ہو. ہاں, ہمیں دوسرا ساتھی تھوڑی سی سپورٹ دے سکتا ہے. اور جب ہم اس فیز میں ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنی ریٹائرمنٹ سے گزر رہے ہیں, ان کا مینوپاز ریٹائرمنٹ والا ہوتا ہے, ہمارا مینوپاز جو ہوتا ہے ہارمونل ہوتا ہے جو ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے. تو بس یہ ہوتا ہے ایک سیف اسپیس دونوں رکھیں, اور سیف اسپیس رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مینیج کریں اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں. یعنی ہم اپنے کسی بھی بیہیویئر کا ذمہ دار دوسرے کو نہیں ٹھہرا سکتے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز سے ٹریگر ہوتے ہیں اور ہمیں اس میں کس چیز کو ساتھ ساتھ لے کر مینیج کرنا ہے. تو یہ ہم نے بس اپنی ذمہ داری پہ رہنا ہے, ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ, کیونکہ ہم آرام سے اگر کسی کو بتاتے ہیں. ایک یہاں پہ ریٹن سوال ہے, کیا ہمارے مینوپاز ایج ہماری مدر سے ریلیٹڈ ہے یا ایلڈر سسٹرز وغیرہ سے؟ جی بالکل ہوتا ہے. ہماری جو فیملیز میں چلا رہا تھا نا وہ جینیٹیکلی بھی آتا ہے, اور جن فیملیز میں آپ دیکھیں گے اسی طرح منتھلی سائیکل جو جیسے ہوتا ہے وہ بھی مدرز میں آتا ہے, تو یہ بالکل اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. وہ کہہ رہی ہے میرا گال بلیڈر ریموو ہوا ہے, اگر چنے کھاتی ہوں تو میدے میں درد ہوتی ہے, تو آپ نہ کھائیں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو پھر بھی ضرور آپ نے کھانے,
پھر آپ اسی طرح کا کوئی اور آلٹرنیٹیو دیکھ سکتی ہیں. آپ فائبر بڑھائیں, آپ سیلڈس وغیرہ دن میں زیادہ لیا کریں, کیونکہ گال بلیڈر اگر آپ کا ریموو ہوا ہوا ہے تو آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا سیلڈس وغیرہ کھانے میں. ٹھیک, اور اس کے علاوہ چنے کھانے میں بھی آپ کا کوئی بہت مسئلہ نہیں ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹائمنگس کیا ہے اور فل میل روٹین کیا ہے نا. ساری میل کی جو روٹین ہوتی ہے نا اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جزاک اللہ خیر, بہت امیزنگ ہیں. 2 کویسچنز ہیں میرے. ایک تو جب یہ پیری مینوپاز فیز ہوتا ہے سو obviously فٹیگ, موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور بینگ اے ورکنگ وومن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس فٹیگ کی وجہ سے نا عبادتیں کمپرومائز کری ہوتی ہیں. وہ نمازیں 5 وقت کی ہوتی ہیں لیکن وہ لگتا ہے کہ بس صرف نماز کے ٹائم ہی انرجی ساری ڈرین ہو رہی ہے. although I tried a lot کہ میری نماز پوری ہو, پراپر ہو, لیکن وہ خشوع و خضوع نہیں آ پاتا. تو ایک تو اس کے لیے کیا میں کر سکتی ہوں؟ میں بہت دعا بھی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے کام میں کر رہی ہوں اور ایک نماز کے لیے مجھے جو ہے وہ اتنے سستی آتی ہے یا تھکن محسوس ہوتی ہے, تو یہ مجھے دور کر دے. لیکن اگر کوئی آپ ٹپ دے سکیں. جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے نا جیسے پیری مینوپازل ہیں کہ جی آپ کا فوکس نہیں کیا جا رہا, کنسنٹریٹ نہیں کیا جا رہا, تو پوری چیک لسٹ وہی ہونی چاہیے. میں اپنی نیوٹریشن میں کیا غلطیاں کر رہی ہوں, میں ایکسرسائز کیسے کر رہی ہوں, میں سلیپ میری کیسی چل رہی ہے. جتنی وہ بیسک چیزیں آپ ٹھیک کرتی جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عبادت بھی ٹھیک ہوگی, آپ کے وہ کام بھی ٹھیک ہوں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ساری چیک لسٹ میں ہر چیز تقریباً ٹھیک کر رہی ہیں, یہ ایریا آپ کا سفر کر رہا ہے, ایک تو اللہ سے دعا بہت زیادہ کریں. دوسرا آپ یہ اپنے آپ کو بتائیں کہ دیکھیں پیری مینوپازل چینجز اور اسی طرح سے مینوپازل چینجز یہ تو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں نا. تو اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوں گی, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, اٹموسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں, تو پھر ہم اللہ کی رحمت کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کرے گا. دیکھیں نا ہمیں عبادت کے لیے کیا بتایا گیا کہ جب آپ بالکل ہیلدی ہیں, ٹھیک ہیں, فٹ ہیں, اگر آپ بہت اچھی عبادت کرتے ہیں اور پھر ایک فیز آتا ہے جس میں اب آپ سے عبادت نہیں کی جا رہی ہے زیادہ اچھی, تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. بیماری کی حالت میں اگر آپ سے نہیں کچھ کیا جا رہا ہے وہی ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ مجھے تو اللہ سے اچھی امید ہے کہ آپ اگر ساری ایفرٹس کر رہی ہیں, چیک لسٹ آپ کی ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. کہ جیسے سائیکل ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو میرا سائیکل یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ 7 days اینڈ دین پھر 3 days کا بریک اینڈ دین 10th day سے 15th days تک ہوتا ہے. سو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ 7th day جب میں غسل لے لیتی ہوں تو میں نماز اسٹارٹ کر دیتی ہوں. دین 10th day جب مجھے دوبارہ اسٹارٹ ہوتا ہے سو ایوری ٹائم بیفور نماز میں واش کرتی ہوں, بالکل ایک کلین ٹراؤزر پہنتی ہوں اور پھر میں نماز پڑھ لیتی ہوں. سو از اٹ فائن یا میں ان 5 دنوں کا بھی نماز کا بریک کروں؟ دیکھیے میں نا فک ایکسپرٹ نہیں ہوں, اس لیے میں ایسے سوالوں کے جواب نہیں دوں گی. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب میں اکثر اپنی فرینڈز اور جو میرے کولیگز ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں کہ جب ہم بخاری پڑھتے ہیں تو اتنی سیدھی باتیں لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن جب لوگ ہمیں پوچھتے ہیں تو یا اللہ کس قدر کمپلیکیٹڈ مسئلے ہیں جو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے وہ ہم اب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو ہمارا لائف اسٹائل ایسے اس وجہ سے. آپ کو ضرور کسی اسکالر سے پوچھ لینا چاہیے. جو بیسک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس میں بیسک یہ کہ جو آپ کا 3 مہینے کا سائیکل جس طرح چل رہا ہوتا ہے, اگر آپ کچھ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ ہم بیچ میں 4-5 دن کے لیے بالکل کلین ہے, بالکل ایبسلیوٹلی کلین ہے, تو ان کے وہ 2 سائیکل کاؤنٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویریبل ہے, شاید ایک دن سپاٹنگ ہو جاتی ہے, شاید بیچ میں نہیں ہوتی, تو پھر وہ پورا وہ جو 5 دن 8 دن جتنے بھی ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے. اس حساب سے آپ نے دیکھ کر پھر آپ نے جو ہے بس کلیئر آپ کا ہونا چاہیے. شک جب ہو تو پھر آپ نے نہیں نمازیں پڑھنی ہوتی. آپ کئی خواتین کو میں نے دیکھا ہے اتنا ایکسیسولی چیک کرتی ہیں, ان کو OCD ہو جاتی ہے, یا وہ کیا کرتی ہیں کہ چیک کیا, نماز پڑھ لی, نہا لیا, غسل کر لیا, نماز پڑھی, پھر کوئی اسپاٹ شروع ہو گیا. تو تھوڑا سا ویٹ کر کے اپنی یہ جو irregularities ہیں ان کو بھی نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں اور اس کے مطابق پھر ڈیسیجن لیں. اور اگر کہیں پہ آپ بہت کسی کمپلیکیشن میں چلے گئے تو پھر کسی اسکالر سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے, رائٹ جزاک اللہ خیر. وہی ہے. یہ پوچھیں کیا پریگننسی کی پاسبلٹی ہوتی ہے اس فیز میں. اگر دیکھیں آپ کو تو لگ رہا ہے مینوپازل ہیں, لیکن کوئی پیری مینوپازل تھیں اور ابھی ہارمونز آپ کے لو نہیں ہوئے تو ہو جاتی ہے. کم ہوتی ہے, ریئر ہوتی ہے, لیکن ہو جاتی ہے. اگر باقی سارے سمٹمز ہوں مگر پیریڈز ہیوی ہوں اور ٹائم پہ ہو رہے ہوں تو کیا یہ پیری مینوپازل میں کاؤنٹ ہوگا ایٹ دا ایج آف 41؟ یہ تو پھر آپ دیکھیں ڈاکٹر کو چیک کرائیں گے نا کہ آپ کا
کوئی سائیکل کا پرابلم آ رہا ہے، اپنا لائف سٹائل دیکھیں گے، ڈاکٹر کو چیک کرائیں گے، ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کرے گا کہ یہ آپ کا کیا سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اتنا زیادہ ہیوی اگر سائیکل ہو تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کو ایک دفعہ دکھانا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اس سے پھر آپ کا آئرن کا لاس بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ادروائز جو ہے نا اتنا پیرانوئے کے ساتھ نہیں چلنا ہوتا. اس کو نارمل طریقے سے لے کر اپنی لائف سٹائل کو آپ کنٹینیوسلی بہتر بناتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسئلے بھی کم آنا شروع ہوں گے، کم مسائل جو ہے نا ان کے ساتھ آپ آگے چلیں گے. سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر فار سچ این امیزنگ ٹاپک، اور جس طرح آپ نے اس کو ڈیلیور کیا، ہر اسپیکٹ کو کور کیا، ہم بہت شکر گزار ہیں اس کے کہ آپ ہمارے ساتھ اور آپ ہمیں ہمیشہ کچھ اچھی چیز سکھاتی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.